پاکستان اور افغانستان میں جنگ بندی جاری رکھنے پر اتفاق، استنبول مذاکرات کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ جنگ بندی کے نفاذ کے قواعد و ضوابط 6 نومبر سے استنبول میں ہونے والے مذاکرات میں طے کیے جائیں گے۔ فریقین کا جنگ بندی پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے نگرانی اور تصدیق کا ایک مشترکہ نظام تشکیل دینے پر بھی اتفاق۔ یہ فورم کسی بھی خلاف ورزی کی صورت میں ذمہ دار فریق پر جرمانہ عائد کرنے کا اختیار رکھے گا۔ اعلامیے کے مطابق ثالث ممالک امن و استحکام کے لیے فریقین کے ساتھ تعاون جاری رکھنے پر تیار۔ ترک وزارت خارجہ کے مطابق 6 نومبر سے ہونے والے مذاکرات میں جنگ بندی کے حتمی نفاذ پر بات چیت ہوگی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے، امید ہے اب دہشت گردی نہیں ہوگی۔ جنگ بندی کی خلاف ورزی کرنے والے فریق کے خلاف سزا کا تعین کیا جائے گا۔ ترکی اور قطر نے پاکستان کے موقف کی تائید کی۔ دوست ممالک پاکستان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ طالبان رجیم سے افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے کی ضمانت مانگی۔ افغان طالبان نے تیسری پارٹی کے سامنے وعدہ کیا ہے، افغان طالبان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دہشت گردی روکیں۔ پاک افغان سرحدیں کھولنے کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا، پاکستان نے مذاکرات میں اصولی موقف پیش کیا جس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بھارت کی پراکسی بننے سے ہو سکتا ہے افغانستان اپنی خود مختاری کھو بیٹھے۔ چوروں کی طرح آنے والے پناہ گزین نہیں، دہشت گرد ہیں، وزیر دفاع خواجہ آصف کا افغان وفد کے بیان پر رد عمل۔ استنبول مذاکرات میں افغان وفد نے یہ بھونڈا جواز دیا۔ افغانستان میں موجود ٹی ٹی پی کے دہشت گرد دراصل پاکستانی پناہ گزین ہیں جو اپنے گھروں کو واپس چاہ رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے نکتہ اٹھایا، یہ کیسے پناہ گزین ہیں جو اپنے گھروں میں انتہائی تباہ کن اسلحے سے مسلح ہو کر آ رہے ہیں، وہ بھی سڑکوں یا گاڑیوں کے ذریعے نہیں بلکہ چوروں کی طرح پہاڑوں کے دشوار گزار راستوں سے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں۔ وزیر دفاع نے کہا، افغان وفد کی یہ تعویل ان کی نیت کے فطور اور خلوص سے عاری رویے کا ثبوت ہے۔ پاکستان تمام ہمسایوں بالخصوص افغانستان کے ساتھ امن چاہتا ہے۔ افغان سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی برداشت نہیں کریں گے۔ کے پی کو دہشت گردوں اور ان کے سہولتکاروں سے پاک کیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل کی دورہ پشاور میں گفتگو۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے قبائلی عمائدین کے جرگے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، افغان طالبان کی طرف سے مسلسل دہشت گردی کے باوجود تحمل کا مظاہرہ کیا۔ افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے سفارتی اور معاشی سطح پر متعدد اقدامات کیے۔ اس کے باوجود افغان طالبان حکومت نے بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والے دہشت گرد گروہوں فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی، بلکہ انہیں مختلف سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ قبائلی عوام کی دہشت گردی کے خلاف قربانیوں اور حمایت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، کے پی کے بہادر عوام نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے مثال کردار ادا کیا۔ جرگہ عمائدین کا پاک فوج سے مکمل یکجہتی اور امن کے عزم کا اظہار۔ فیلڈ مارشل کو 11 کور ہیڈ کوارٹرز میں سیکیورٹی بریفنگ بھی دی گئی۔ پاک افغان تجارتی گزرگاہیں 20 روز سے بند، دو طرفہ تجارت اور آمد و رفت مکمل طور پر معطل۔ چمن بارڈر باب دوستی کے دونوں طرف مال بردار گاڑیوں کی لمبی قطاریں، تاجروں کو روزانہ کروڑوں روپے کا نقصان۔ افغانستان میں پھنسے 5000 پاکستانی تاجر بارڈر کھلنے کے منتظر، غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی واپسی جاری۔ راولپنڈی میں 110 افغانی ہولڈنگ سینٹرز منتقل، افغان باشندوں کو مکان کرائے پر دینے والے 9 مالک مکان گرفتار۔ مری میں غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی نشاندہی کے لیے مساجد میں اعلانات، مکان، دکان یا گاڑی کرائے پر دینے سے گریز کی وارننگ۔ خیبر پختونخوا کی نئی کابینہ تشکیل دے دی گئی۔ نامزد وزراء آج سپہر 3 بجے حلف اٹھائیں گے۔ نئی کابینہ میں 10 وزیر، 2 مشیر اور 1 معاون خصوصی شامل۔ مینا خان، خلیق الرحمان، فضل شکور، ڈاکٹر امجد، ارشد ایوب، ریاض خان کابینہ میں شامل۔ آفتاب عالم، فخر جہان، فیصل ترکئی، عاقب اللہ، تاج محمد، شفیع اللہ جان بھی کابینہ کا حصہ۔ سابق مشیر خزانہ مزمل اسلم بھی صوبائی کابینہ میں شامل۔ سینیٹر شبلی فراز کی نااہلی سے خالی سینٹ کی نشست پر پاکستان تحریک انصاف کے خرم ذیشان کامیاب۔ آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی کے لیے مشاورت کا فائنل راؤنڈ۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت اجلاس میں نئے وزیر اعظم کے نام پر غور ہوگا۔ لطیف اکبر، چودھری یاسین، فیصل راٹھور اور سردار یعقوب وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں شامل۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد کل جمع کرانے کا فیصلہ۔
مسلم لیگ نون تحریک عدم اعتماد میں پیپلز پارٹی کا ساتھ دے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر مملکت آصف زرداری سے ملاقات میں بھی آزاد کشمیر میں حکومت سازی پر تفصیلی بات چیت۔ نوجوانوں 1 لاکھ لیپ ٹاپ لینے کی تیاری کر لو۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے طلبہ کے لیے مفت لیپ ٹاپ اسکیم 2025 کا افتتاح کر دیا۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا 1 لاکھ لیپ ٹاپس میرٹ پر دیے جائیں گے، لاکھوں طلبہ کو AI اور IT کی تربیت کے لیے سعودی عرب بھجوائیں گے۔ ویژن 2030 اور فیفا ورلڈ کپ کے لیے تربیت یافتہ پاکستانی افرادی قوت بھی سعودی عرب جائے گی۔ وزیر اعظم نے ہونہار طلبہ اور طالبات میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے۔ پولیس نے طلبہ اور طالبات کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ لیپ ٹاپ حاصل کرنے والے نوجوانوں کا مستقبل کے عزائم پر اظہار خیال۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے اظہار تشکر۔ وزیر اعظم صاحب، آج میں بلوچستان کی بیٹی، پاکستان کی بیٹی درجان آپ کے سامنے کھڑی ہوں۔ میری آواز صرف میری نہیں، یہ بلوچستان کی اس دل کی آواز ہے جو اس وقت فخر سے دھڑک رہا ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب، میں کیوں نہ کہوں، میں بلوچستان ہوں، میں پاکستان ہوں، میں آپ کا ویژن ہوں، میں بااختیار نوجوان ہوں، میں پاکستان کی اصل پہچان ہوں۔ پاک کینیڈا وزراء خارجہ کا 2 طرفہ تعلقات، تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے کینیڈین وزیر خارجہ انیتا آنند کی ٹیلی فونک گفتگو۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور کینیڈین وزیر خارجہ کا زراعت، کان کنی اور معدنیات کے حوالے سے تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق۔ دونوں جانب سے فارن انویسٹمنٹ پروموشن اینڈ پروٹیکشن ایگریمنٹ کے تحت اشتراک کار بڑھانے پر غور۔ وزیر خارجہ انیتا آنند کا کینیڈین کینولا کی پاکستان کو برآمد میں سہولیات فراہم کرنے پر اظہار تشکر۔ اسموگ کا راج برقرار، فضائی آلودگی میں لاہور کا پہلا نمبر۔ صوبائی دارالحکومت دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست، ایئر کوالٹی انڈیکس 483 ریکارڈ۔ بھارت کا شہر دہلی دوسرے نمبر پر، ایئر کوالٹی انڈیکس 174 ریکارڈ۔ اسموگ کے باعث شہریوں کا سانس لینا محال، طبی ماہرین کی شہریوں کو ماسک استعمال کرنے کی ہدایت۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کھیتوں میں باقیات جلانے پر زیرو ٹالرنس، 10,000 سے زائد نوٹسز جاری کیے، 190 سے زائد فیکٹریوں اور بھٹوں کی چیکنگ، درجنوں سیل، بھاری جرمانے عائد۔ بھارتی علاقوں ہریانہ، لدھیانہ، پٹیالہ اور جلندھر سے آلودہ ہوائیں پاکستان میں داخل۔ لاہور، فیصل آباد، قصور اور گجرانوالہ کے فضائی معیار پر ہوائیں اثر انداز ہو رہی ہیں۔ اسموگ نگرانی اور پیشگی سسٹم کا الرٹ۔ جس کی ملکیت اسی کا قبضہ، پنجاب میں عوام کی ملکیت ہتھیانے والوں سے نمٹنے کے لیے نیا آرڈیننس آ گیا۔ پنجاب میں قبضہ مافیا کا باب بند کرنے کے لیے مصالحتی کمیٹی قائم، خصوصی ٹرائبیونل اپیل کا فیصلہ 90 روز کے اندر کرنے کے پابند۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ پنجاب میں اب کوئی کسی کی زمین نہیں چھینے گا، ریاست ہر کمزور کے ساتھ کھڑی ہے۔ ترقیاتی منصوبوں کی رفتار بڑھا کر عوام کو جلد ریلیف دیا جائے۔ سرفراز بگٹی نے کہا صوبے کے مسائل کوئی باہر سے آ کر حل نہیں کرے گا، ہمیں خود ذمہ داری اٹھانی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی زیر صدارت سیکٹریز کمیٹی کا اعلیٰ سطح کا اجلاس، 38 صوبائی محکموں کی سہ ماہی کارکردگی رپورٹ پیش۔ چیف سیکرٹری شکیل قادر خان نے بریفنگ دی، محکموں کی کارکردگی کا جائزہ مختلف پیمانوں پر کیا گیا۔ محکمہ لائف سٹاک کارکردگی میں سر فہرست، محکمہ خزانہ دوسرے اور اربن پلاننگ تیسرے نمبر پر رہا۔ محکمہ قانون چوتھے، محکمہ زراعت 5ویں نمبر پر قرار پایا۔ کوہستان میگا کرپشن سکینڈل میں اہم پیش رفت، نیب خیبر پختونخوا نے مرکزی ملزم کیسر اقبال کے گھر سے مزید 20 کروڑ روپے برآمد کر لیے۔ ملزم نے پیسے پینٹ کے ڈبوں میں چھپا رکھے تھے۔ نیب ذرائع کے مطابق اب تک 2 ارب روپے کی کیش ریکوری کی جا چکی۔ پیسے ملزم کی گرفتار اہلیہ کی نشاندہی پر برآمد کیے گئے۔ اور پنجابی زبان کی عظیم شاعرہ امریتا پریتم کی آج 20ویں برسی۔ فرسودہ روایات سے بغاوت کرنے والی امریتا پریتم کی ہر تحریر میں مٹی کی مہک ملتی ہے۔ تقسیم برصغیر کے دوران ہونے والے مظالم پر لکھی ان کی نظم آج آنکھاں وارث شانو انسانیت کا نوحہ بن چکی۔
31 अक्टूबर 2005 को जहाने फानी से कूच कर जाने वाली अमृता प्रीतम की याद आज भी जिंदा है।